बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज मैं 4-5 दिन के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। दरअसल आप जानते हैं कि मुल्क से मैं बाहर था और वहाँ पर मसरूफियात फिर कुछ इस नौयत की थी कि पूरी तरह से ख़बरों को तमाम ख़बरों तक एक्सेस नहीं हो पा रही थी। यानी कुछ ख़बरें तो चले मिल रही थी, लेकिन आपके पास मुकम्मल ख़बरें ना हो तो आप पूरी सही तरह से तज्जिया नहीं कर सकते। तो फिर मैंने सोचा कि चलें 4-5 दिन की छुट्टी कर लेता हूँ और फिर आज से इंशाल्लाह मैं ज़रा चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि क्या हो रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बन गई हैं। लेकिन मरियम नवाज की जो पहली ही तकरीर है वो मेरे लिए तो बहुत मायूस कुन रही है। बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे तवक्को कर रहा था कि एक चैलेंजिंग यानी आप अभी जिस माहौल में या जिस हालात में वो वज़ीर आला बनी है या बनाई गई हैं या हालात ने उनको बना दिया है, वैसे तो खैर वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं बार बार कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उनको बनाया है। लेकिन जिस तरह से वो वज़ीर आला बनी है ये हमें पता है, क्योंकि 1200 वोटों से वो महर शराफत से जीती हैं और तब तक वो वज़ीर आला पंजाब रहेंगी जब तक कि महर शराफत के फॉर्म 45 खुल नहीं जाते। जिस दिन महर शराफत के फॉर्म 45 खुल गए उस दिन शायद ये हुकूमत भी जाए, उस दिन शायद ये वजारत आला भी जाए। लेकिन बहरहाल चलें, वो वज़ीर आला बन गई हैं। अब आज वज़ीर आला बनने के बाद अब मुझे लग रहा था कि चूंकि ये एक ऐसी हुकूमत उनको मिली है जो उनकी बनती नहीं थी, जो उन्होंने जीती नहीं है, जो जिसमें वो मुंतखब नहीं हुई हैं, बल्कि वो तारीख की सबसे बड़ी सिलेक्टेड वज़ीर आला बन के सामने आई हैं, तो एक ऐसी हुकूमत में उसको चैलेंज के तौर पर लेंगी और अपनी पूरी वर्किंग करके एक अच्छी तकरीर करेंगी जिसमें एक पंजाब की तकदीर बदलने के मनसूबाजात लेकर आएंगी। लेकिन बहुत मायूस कुन इसलिए मेरे नज़दीक रही कि उन्होंने अपने माजी के तमाम नाकाम मनसूबे दोबारा करने का ऐलान कर दिया है, वही सारे मनसूबे। आगे चल के इन तमाम चीज़ों पर बात करता हूँ। देखिए, एक तो मरियम नवाज ने आज इस तरह तकरीर की है जैसे वो सचमुच की वज़ीर आला या सचमुच अवाम की ताकत से वज़ीर आला बनी हो, जबकि मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म 45 खुल जाने तक वो वज़ीर आला हैं। अब ये 5 साल इस सिस्टम सपोर्ट करता है, 5 साल नहीं खुलते या 2 साल में खुल जाते हैं, लेकिन बहरहाल जब भी खुल गए तो तब पता चल जाएगा कि ये हकीकत में क्या है। अब देखिए कि आज उन्होंने सबसे पहले तो शुक्रिया अदा किया तमाम लोगों का अपनी तकरीर में, और साथ ही साथ उन्होंने ख़वातीन को आज कहा कि ये ख़वातीन की जीत है, ये औरत की फतह है। और पूरी तकरीर में मरियम नवाज ये कहती रही कि औरत जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है इस असम्बली के लिए, सोसाइटी के लिए, और औरत को स्ट्रेंथ देने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ तरह के मंसूबे लाने का भी ऐलान किया। लेकिन साथ ही साथ वो ख़वातीन जिनको मखसूस नशस्तें अभी तक नहीं दी जा रही, यानी ऑपोजिशन, मरियम नवाज ने ये तो कहा कि आज ऑपोजिशन भी यहां पर मौजूद होती तो बड़ी खुशी होती। आज ऑपोजिशन के लोग जहां पर मौजूद होते तो मैं बड़ा, और वो मैं तकरीर कर रही होती, वो शोर कर रहे होते तो मुझे बड़ा मजा आता, लुत्फ आता। लेकिन हकीकत बात यह है कि जिस वजह से वो लोग वॉकआउट कर रहे हैं या जब आप उनकी बात नहीं सुन रहे, वो निशानदेही कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स हमें नहीं दी गई, खवातीन की मखसूस नशस्तें नहीं दी जा रही। ये कैसी एक गैर कानूनी चीज है, उसकी तरफ मरियम इशारा नहीं कर रही। यानी एक तरफ आप औरत के हुकूक की बात कर रही हैं, लेकिन औरतों को इसी असेंबली में जिसमें खड़े होकर आप तकरीर कर रही हैं उनको मखसूस नशस्तें लौटने की गई, उसकी बात नहीं कर रही। फिर आप कह रही हैं कि जी बड़ा अच्छा होता, और मैं वज़ीर आला जो है मैं सिर्फ अपनी पार्टी की लीडर नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी पार्टी की वज़ीर आला नहीं हूं, मैं अपोजिशन की भी वज़ीर आला हूं, और मैं जिन्होंने मुझे वोट दिया है उनकी भी वज़ीर आला हूं, जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया मैं उनकी वज़ीर आला हूं। अगर आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो फिर यह ना होता कि राना आफ्ताब जो आपके मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने कैसे जरूरत कर दी इलेक्शन लड़ने की आपके मुकाबले में वज़ीर आला का, कि उनको मॉल रोड पर उनकी गाड़ी को रोक लिया गया और मॉल रोड से उनको पैदल आना पड़ा, वहां पर उनकी गाड़ी रोक ली गई। यानी आप एमपीए हैं, आज वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है, वज़ीर आला के इंतखाब में आप एक उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं और आपकी गाड़ी को असेंबली तक नहीं आने दिया गया। ज़र्फ ये है, ये ज़र्फ की बात है। यानी आप सिर्फ तकरीर आप दिखा कर दें कि जी मैं तो ऑपोजिशन के लोगों की भी वज़ीर आला हूं, मैं उन सबके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, मेरा चैम्बर उनके लिए भी खुला है जिन्होंने मुझे वोट दिया, मेरा चैम्बर उनके लिए भी खुला है जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। लेकिन ये सिर्फ लफाजी है, याद रखें, क्योंकि हकीकत यह है कि राना आफ्ताब जो आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़ने की जुर्रत कर रहा था, उसकी गाड़ी को ऑर्डर किया गया कि उसकी गाड़ी जो है वो मॉल रोड पर रोक दी जाए और वो पैदल यहां पर पहुंचा इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। तो ये आपके ये है असल चेहरा और ये है तकरीर, ये है असल चेहरे और तकरीर का फर्क जो आज इस तकरीर में हमने देखा है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास डेटा नहीं है,
مریم نواز نے کہا ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس کہ جس کی بنیاد پر ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، ان کو راشن دے سکیں، یا جس کو جو ضرورت ہے، وظائف کی ضرورت ہے تو وظائف دے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ بی آئی ایس پی جو ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، صرف اس کا کچھ ڈیٹا موجود ہے لیکن وہ بھی پوری طرح سے کور نہیں کرتا۔ تو میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں مریم نواز صاحبہ کو کہ ایک احساس پروگرام بہت ہی کامیاب اور افیکٹو طریقے سے چلا تھا پنجاب میں جب کووڈ آیا تھا۔ آپ احساس پروگرام کا ڈیٹا لے سکتے ہیں، آپ پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ احساس پروگرام نے جس فارمولے کے تحت اور جس طرح سے فلٹر لگا کر بہت ہی اچھے اور ٹیکنیکل طریقے سے لوگوں کو 12 ہزار روپے مہیا کیے تھے، وہ اگرچہ ہو سکتا ہے اس کی ایکوریسی 100% نہ ہو، لیکن وہ ابھی تک کا بیسٹ سافٹ ویئر تھا، ابھی تک کا بیسٹ ڈیٹا تھا۔ آپ اس ڈیٹا کو اویل کرتے ہوئے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر آپ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کر سکتے ہیں۔ اب مریم نواز نے کہا کہ میں نئے سرے سے ڈیٹا کلیکشن کراؤں گی، نئے سرے سے ڈیٹا کلیکشن ضرور کرا لیں، لیکن جو ڈیٹا پہلے سے اویلیبل ہے نادرا کے پاس اور اسی کے اوپر فلٹر لگا کر احساس پروگرام میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بہت ہی احسن طریقے سے کام کیا تھا، اس سب کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ مریم نواز کے علم میں شاید یہ بات ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنی آج مریم نواز نے جو کامیاب تحریک انصاف کی اسکیمیں تھیں، یعنی ایک تو میں نے آپ کو احساس پروگرام کا ذکر کیا، اس کو انہوں نے بند کر دیا، اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ہیلتھ پر آئیں تو ہیلتھ کارڈ کا ذکر تک نہیں کیا کہ ہیلتھ کارڈ پنجاب کے لوگوں کو، یعنی آپ دیکھیں نا، ہیلتھ کارڈ ایک اچھی چیز ہے، اس کو کنٹینیو کیا جا سکتا تھا، اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو ایک صحت کی سہولتیں ملیں، اور اگر ملتی تو اس سے ان کو بھی فائدہ ہوتا، صرف عمران خان کو فائدہ نہیں ہونا تھا۔ آپ اگر نون لیگ حکومت کر رہی ہے اور نون لیگ کے زمانے میں اگر کسی کو صحت کو فائدہ ہوتا تو لوگوں نے ان کو بھی کریڈٹ دینا تھا کہ ہاں یار نون لیگ نے بھی اس کو کنٹینیو کیا ہے، لیکن نہیں، اتنا بڑا دل ہے نہیں ان کا کہ عمران خان کے کامیاب منصوبے کو جاری رکھیں۔ ہیلتھ کارڈ کا ذکر تک نہیں کیا، انہوں نے کہا بیسک ہیلتھ یونٹ بنائیں گے، ایئر ایمبولینس لے کر آؤں گی، جہاں پر ڈاکٹرز نہیں ہیں اچھے ان کو ڈاکٹر اچھے فراہم کریں گے۔ یہ ایک روایتی تقریر اس سے بن کے رہ گئی جب آپ عملی طور پر کام کرنے والے منصوبے کو نظر انداز کر کے آپ ایک ہوائی تقریر کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے مشینیں لے کر آئیں گے، ہیلتھ یونٹ لے کر آئیں گے، ڈاکٹر اچھے لے کر آئیں گے، مفت ادویات ملیں گی۔ تو یہ سارا کچھ تو پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف بھی کرتے رہے ہیں کہ مفت ادویات دیں گے اور اچھے ڈاکٹرز دیں گے، قابل ڈاکٹرز دیں گے، تو یہ تو وہی بات، بیسک ہیلتھ یونٹس دیں گے، تو یہ وہی شہباز شریف کے منصوبے ہیں۔ تو پھر اگر یہ سب کامیاب طریقے سے چل رہے تھے پھر تو ہیلتھ کارڈ کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ پھر ہیلتھ کارڈ لے آپ بند کر کے دوبارہ انہی منصوبے پہ چلے گئے ہیں جو پوری طرح سے کامیاب نہیں رہے۔ تو نئی چیز اس میں کوئی نہیں ہے، وہی پرانے منصوبے، آئی پیڈ چاہیے آئی پیڈ ملے گا، لیپ ٹاپ چاہیے لیپ ٹاپ ملے گا، اور ٹیبلٹ چاہیے ٹیبلٹ ملے گا، یوتھ لون پروگرام ملے گا۔ وہ سارے منصوبے جو نون لیگ کے زمانے میں ہوئے ہیں اور اس نے کوئی امپیکٹ نہیں ڈالا، وہ سارے منصوبے آج مریم نواز نے اٹھا کر دوبارہ اناؤنس کر دیے ہیں۔ شکر ہے پیلی ٹیکسی اسکیم دوبارہ شروع نہیں کر دی کہ جی ہم دوبارہ پیلی ٹیکسی اسکیم لے کر آئیں گے۔ تو یہ آج کل ویژن اور کل کارکردگی اس تقریر سے جو ہے وہ مریم نواز کی پہلی تقریر سے جھلک رہی ہے، جس میں کوئی بڑا قابل ذکر جو منصوبہ ہے وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں جو پناہ گاہیں تھیں، عمران خان کے دور میں پناہ گاہیں لائی گئی تھیں، ان پناہ گاہوں کا کوئی ذکر یا اس سے ملتا جلتا کوئی منصوبہ اناؤنس نہیں کیا گیا۔ پھر لنگر خانے تھے، اس طرح کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ مریم نواز نے یہ کہا کہ یعنی جتنے منصوبے اناؤنس کیے وہ سارے تقریباً پرانے منصوبے انہوں نے پھر سے اناؤنس کر دیے۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو اصل جو صورتحال، یعنی ایک میں نے جو لکھا بھی تھا کہ ایک 7 سیکنڈ کی ویڈیو جو ہے وہ مریم نواز کی اصل ذہنی کیفیت کو یا ان کی اصل چہرے کو دکھا رہی ہے، وہ 7 سیکنڈ کی ویڈیو۔ کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ مریم نواز کے یہ شریف خاندان کے لوگ، یعنی حمزہ شہباز کے بارے میں جب ان سے کو ملتا ہے تو وہ یوں ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اور اگر ہاتھ ملائیں بھی تو تھوڑا سا اتنا سا ہاتھ ملاتے ہیں، اتنا سا زیادہ ہاتھ بھی نہیں ملاتے کہ جراثیم لگ جائیں گے یا پتہ نہیں کوئی گندا نہ ہو یا کیا، ہاتھ بھی پورا نہیں ملاتے۔ اور آج ایک خاتون نے مریم نواز کو گلے مل کر مبارکباد دینے کی کوشش کی، اور مریم نواز نے ان کا ہاتھ یہاں سے پکڑ کے اٹھا کے پیچھے کر دیا، اور غالباً یہ خاتون جو اس ویڈیو میں دکھائی دے رہی ہیں یہ خاتون وہ ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ یہ ویڈیو پہلے دیکھیے۔ تو یہ جناب ہے مریم نواز صاحبہ کا چہرہ کہ جہاں پر آج خوشی کا دن ہے، آپ کو لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن
میرا خیال ہے کہ ان سب لوگوں کے لیے پیغام ہے، جب ایک آپ لوٹا بن کے جاتے ہیں، ایک پارٹی چھوڑتے ہیں دوسری پارٹی میں جاتے ہیں، لوٹا بن کے چلے جاتے ہیں، تو آپ لوٹے کی اتنی عزت ہوتی ہے، بس لوٹے کی اتنی ہی عزت ہوتی ہے جتنی مریم نواز کو گلے مل کر مبارکباد دینے والی خاتون کی ہوئی ہے، اور مریم نواز نے ان کا ہاتھ جھٹک کے پیچھے کر دیا۔ حالانکہ وہ کہہ رہی ہیں تقریر میں، کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سب کی خادم ہوں، میں سب کی لیڈر ہوں، میں سب کے لیے کام کروں گی، میرا چیمبر سب کے لیے کھلا ہے، اپنوں کے لیے بھی کھلا ہے، دوسروں کے لیے بھی کھلا ہے۔ یہ تقریر ہے، یہ تقریر اگر حقیقت میں وہ سب کی لیڈر ہوتی ہیں تو ایک یعنی اپنی ہی پارٹی جو دوسری پارٹی چھوڑ کر اب اپنی پارٹی میں آ گئی ہے اس کے ساتھ یہ نہ کرتی جو انہوں نے اس خاتون کے ساتھ کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ پنجاب کے لیے بہتر کرے، پنجاب کے لوگوں کے لیے بہتر کرے، اور مریم نواز جنہوں نے آج اپنی پہلی تقریر میں کوئی اپنا ویژن شو نہیں کیا۔ اور آخر میں جاتے جاتے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا پیپلز پارٹی کی دو عملی یا منافقت کی بھی۔ شیری رحمان نے صبح سے کھپ ڈالی ہوئی ہے، صبح سے رولا ڈالا ہوا ہے کہ جی صدر عارف الوی نے انکار کر دیا تو یہ جو سیشن بلانے سے، تو وہ اپنی ساکھ خراب کر رہے ہیں، صدر الوی اپنی ساکھ خراب کر رہے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ خیال نہیں آیا کہ عارف الوی صاحب کیوں اجلاس نہیں بلا رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں پہلے کورم پورا کرو، یعنی آپ مخصوص نشستیں ایک جماعت کو نہیں دے رہے، الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں نہیں دے رہا تو الیکشن کمیشن کی ساکھ خراب نہیں ہو رہی۔ شیری رحمان یہ کیوں نہیں کہہ رہی کہ الیکشن کمیشن کی بھی ساکھ خراب ہو رہی ہے کہ وہ مخصوص نشستیں نہیں دے رہا؟ شیری رحمان یہ کیوں نہیں کہہ رہی کہ سنی اتحاد کونسل کو اس کی مخصوص نشستیں دینی چاہیے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ صدر عارف الوی اپنی ساکھ خراب کر رہا ہے تو الیکشن کمیشن اپنی ساکھ خراب نہیں کر رہا۔ اور جو ابھی تک سپریم کورٹ نے فیصلہ کیے ہیں، سپریم کورٹ نے اپنی ساکھ خراب نہیں کی ہے، اور الیکشن ٹرائبونل جہاں پر فارم 45 کی لاشیں پڑی ہیں، فارم 45 کی لاشیں پڑی ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ یہ ساکھ خراب نہیں ہو رہی الیکشن ٹرائبونلز کی۔ اور یہ جو نامکمل پارلیمنٹ اب جب وجود میں آئے گی، یعنی ایک اجلاس بلایا جائے گا نامکمل پارلیمنٹ کا جس میں خواتین کی مخصوص نشستیں موجود نہیں ہوں گی، تو کیا پارلیمنٹ کی ساکھ متاثر نہیں ہوگی؟ شیری رحمان کہہ رہی ہیں کہ صدر اپنی ساکھ خراب کر رہے ہیں، اور جی قانون کو ہر کوئی اپنی اپنی نظر سے دیکھتا ہے، اپنے اپنے مطلب کا قانون پڑھتا ہے، اپنے مطلب کا قانون پڑھ رہے ہیں کہ 21 دن کے اندر اجلاس بلانا ضروری ہے۔ یہ کیوں نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون ہی کے مطابق خواتین کی ایک سیاسی جماعت کو مخصوص نشستیں الاٹ کرنا بھی ضروری ہے، وہ کیوں الاٹ نہیں ہو رہی؟ تو ہر کسی نے اپنے حصے کا قانون پکڑ کے اس کا پرچار کر رہے ہیں اور اپنے حصے کی آئین کی بالادستی چاہتے ہیں۔ آئین پورے کا پورا مقدم ہے جناب، آئین پورے کا پورا محترم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آئین کی چند شکیں محترم ہیں جو آپ کو سوٹ کرتی ہیں، اور آئین کی وہ شکیں جس کو آپ پامال کر دیں یا کوئی اور ادارہ پامال کر دے وہ محترم نہیں ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کڑوا کڑوا تھو اور میٹھا میٹھا ہپ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شیری رحمان اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نیئر بخاری اور پیپلز پارٹی کے دیگر لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ پارلیمنٹ کی ساکھ محترم ہے، تو ان کو یہ بات کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ خواتین کی مخصوص نشستوں سے ہی پارلیمنٹ مکمل ہوگی، اور سنی اتحاد کونسل یہ قانونی حق رکھتی ہے کہ ان کو ان کی مخصوص نشستیں دی جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔